to be bound by the word of God. اور جو یہاں میری بات ہوتی رہتی ہے, I spoke to so many people in this country, you know, what they think about the word of God. Oh, it is written by men, you know, they just want to do dominion and control over the poor people. They said, okay, they promise, you know, you do a good thing to us and you're going to receive a better life, next life. They just promising the next life. Nobody have seen the next life. They're just betraying other people, you see. But there is the next life. There is no doubt. If you want to see that so many people have this experience, go to your internet, type in Google near death experience, and you will see the millions of people having experience, you see, near death. جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر اگلا حصہ دے کے پھر وہ زندہ ہوتے ہیں. Then you compare the things what they said. Then you realize there is another kingdom where they went. Then you know. تو there is no doubt. ہر کوئی اپنی اپنی کہے جاتا ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارے جیسا ہے, جیسے گنہگار لوگ جو خدا سے دور چلے گئے, دور نکل گئے, واپسی کا کوئی رستہ نہیں, کیونکہ باپ نے ان کو سب کچھ دیا. یہ اسرائیل کی بھی آپ پکچر لے سکتے ہیں, کیا کچھ نہیں خدا نے ان کے لیے کیا. قوموں پر اختیار اس کو دیا, جو کنگڈم تھی ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں کر دی. کوئی چیز خدا نے ان سے چھپا کر نہیں رکھی, سب کچھ ان کو دیا. اور صرف ایک بات کہی کہ جب تک تم میری شریعت کو مانو گے, جب تک اس پر چلتے رہو گے تو ایسے ہی رہو گے, بلیسڈ رہو گے. یہاں تک ان کو بلیسنگ دی کہ جہاں جہاں تیرا پاؤں کا تلوار ٹکے گا اس زمین تیری ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ کیا ان کو چاہیے تھا؟ ایوری سنگل تھنگ خدا نے ان کو دی. لیکن بعد میں وہ بات چلنے میں پڑے یا نہیں پڑے؟ خدا نے اپنی شریعت میں ان کو لکھ کے دیا کہ غیر قوموں میں شادیاں نہ کرنا. جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں, جو لوگ ڈفرنٹ گاڈز کو مانگتے ہیں, don't lie to those people. Those are Hindus and worshipping other gods. And they did. اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ خدا کو یا ان کو؟ اور جب بھی کوئی بھی بچہ اپنے باپ کی حکم تو لکھتا ہے, اس کی بات کو سنتا نہیں ہے, تو بعد میں وہ نقصان اٹھاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے, صرف باپ کی بات نہیں میں کرتا, میں ساتھ ماں کی بھی بات کروں گا. بائبل میں لکھا ہے کہ احمد بچہ جب اپنی ماں کے لیے کام ہے, کیونکہ یہ بچہ جو ہے یہ قوم کی ایک پکچر ہے جنہوں نے خدا کے اس پروگرام کو جس میں آپ نے سب کچھ قوموں کو دیا, ہر چیز اس کے حوالہ کی, کو برکت دی, بلیس کیا, اور انہوں نے خدا کے کلام کو رد کر دیا, چھوڑ دیا, بد چلنے میں پڑ گئے, مستی میں پڑ گئے, مست ہو گئے دنیا میں. لیکن بعد میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہو رہا ہے اس سے ڈبل تھا بنی اسرائیل میں, اس سے بھی ڈبل تھا. کیونکہ ہمیں وہ موقع نہیں ملتا کہ ہم باہر نکلے رات کو 11 بجے سین دیکھیں گے یہاں کیا ہوتا ہے اس دنیا میں. اس سے بھی ڈبل, جہاں سے رات کو ہوتا ہے, بنی اسرائیل میں دن کو بھی ہوتا تھا. ان میں ہر چیز جو تھی اس کو جائز قرار دیا گیا. جہاں پر جس طرف ابھی یہ انہوں نے شروع کیا ہے یورپ میں جانا, کہ گیئزم رائٹ ہے, فلاں چیز رائٹ ہے, انڈر دا ہیومن رائٹس. واٹ ہیومن رائٹس؟ No, there is no human rights at all. لوگ ڈرتے ہیں ہیومن رائٹس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. They are so scared of that. You can't speak a word against the human rights. They are so strong. But these are the same people who abused the human rights. You know? They are the people. But they are so scared. Other people, the politicians, ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, نہ کوئی کچھ کہے گا. اگر کوئی پولیٹیشین جو ہے اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ اس کو سہ کر دیں گے, ڈر دے دیں گے.
کہ آپ نے یہ کہا ہی کیوں؟ گے میرج کے خلاف کیوں آپ بولے؟ فلاں چیز کے بارے میں کیوں آپ بولے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مستی ہے، یہ بات چلنی ہے جس کے خلاف آج کل بول نہیں سکتے. بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا، وہ بدچلنی میں پڑ گئے، وہ یہی کچھ تھا، سب کچھ جائز قرار دیا گیا، ہر چیز جو تھی اسے بس اوڑن اور ہم ہے جی، جو مرضی ہم کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا کون ہے؟ ان کے لیے خدا بھی بیگانہ بن گیا. لیکن جب خدا نے اپنی برکت کا ہاتھ جو کھینچ لیا، جب کال پڑنے شروع ہوئے، مصیبت آئی، چھتر پڑنے شروع ہوئے، تو پھر دنیا میں تتر پتر خدا نے ہو گیا. دیکھ ایشیا میں کتنے مرے، ہٹلر کے دور میں کتنے جو انہوں نے مارے، پوری دنیا میں کیسے ان کو ذبح کیا گیا کتوں کی طرح. جیسے ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں جیسے ڈونکی کو مار پڑتی ہے، بڑے بڑے طریقوں سے ان کو سزا ملی. یہ بھوکے مرنے شروع، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. یہ حالت ہے جو حکم عدولی کرتا ہے. تو یہ بیٹا جو ہے یہ قوم کی پکچر بھی پیش کرتا ہے. اور جب سب کچھ خرچ کر چکا، بس چلی میں ڈال دیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر ہوش ٹھکانے آ گئے. یہی نا پنجابی میں کہتے ہیں ہوں ہوش ٹھکانے آئیے. تو چھتر پہ کے نا بابا کام نہیں ہو جاتا، پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. پھر آگے لکھا ہے کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو فراز روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اب اس کو ہوش آئی ہے ورس 17 میں. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے مزدور کتنے ہی مزدوروں کو افراز سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. You see? پنجابی کہتے ہیں ہوش دے ناخن لائن. یہی کہتے ہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. The many people, they're unconscious. They can't think. Their thinking ability has gone. You know why it's gone? Because they're far from the Father. They're not in His kingdom. They can't enjoy the blessing of God. بعض لوگوں کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے منی کا زیادہ ہونا بلیسنگ ہے. You know that? There are many people think that way. Because I worship God, but I don't have money. For some people, less money is not a blessing. I want more money. And for some people, the money is death. People are after them, kill them, get the money. You know? The money is not everything. It is everything. It's not everything. It's something. You can buy things. It's not everything. There's so many other blessings we need. خدا جو ہے ہمیں اچھی صحت دیتا ہے. خدا اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے مہیا کر، سب فیسلٹیز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. Just imagine if you are in Syria right now. پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گولیاں چل رہی ہوتی ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. We're not lucky. The God brought them here. There's so many people. They're here now. You're living in a peaceful country. It's not blessing. میں اس کو blessing سمجھتا ہوں. لیکن many people don't think that way. You're not there. Where the trouble is, I don't need money. Just think that way. Maybe the man have £1 trillion and living in Syria right now, and he's in trouble. The death is after him. But you are more lucky than him. He cannot die where the money will go. We need to think twice now. کہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں. ہمارے لیے صرف منی سب کچھ نہیں ہے. اب ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے جس طرح یہ بیٹا ہوش میں آتا ہے. اب کوئی بھی شخص جب ہوش میں آتا ہے اور جو فیصلہ ہوش میں آ کر کیا جاتا ہے وہ کریکٹ فیصلہ ہوتا ہے، اور جو فیصلہ بغیر ہوش کے ہوتا ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا. اب وہ مستی میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، آپ کو کیا پتہ چلے، نکل جاتا ہے، موج مستی کی، سارا پیسہ اڑا دیا، بس چلنے میں سب کچھ اڑا دیا. کیا ہوا؟ سب کچھ اڑ گیا. اب بھوکا مر رہا ہے، کچھ ہے نہیں. پھر اب ہوش میں آیا ہے اور ہوش میں آ کر فیصلہ کرتا ہے
کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. I will go back to my father. This is what he said here. اور اسے کہوں گا, I will say to him, اے باپ, میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. Acknowledge. He decided that I will go back and said to my father, Father, I commit sin against you. You see, many people we don't do these things. ہم اس کو بلیو نہیں کرتے. اگر کوئی خدا ہوتا تو مجھے نظر آتا ہے, if there is any God I can see him, then I will say, no. God is spiritual being. You got to be a spiritual person to see God. یہ تو نہیں ہے کہ فزیکل ہوتے ہوئے ہم گاڈ کو دیکھیں. You know, if you want to see like lasers, we've got so many lasers around us, you know. We can't see them. Like we will see in telephone calls and this is the lasers, you can't see them. But there must be a formula where you can see them. تو اسی طرح اسپرچل ہونا بھی ایک فارمولا ہے, آپ لے لیں, سمجھ لیں کہ جب تک ہم اپنی روحانی زندگی نہیں کریں گے, جب تک ہم اسپرچل نہیں ہوں گے, آپ خدا کو کیسے دیکھ سکیں گے. اور اس کے لیے خاص فارمولا یسوع مسیح نے بیان کیا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پیور ہارٹ. ہمارا ہارٹ تو پیور ہوتا ہی نہیں ہے, پرابلم ہی ہے, اس لیے ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ میں واپس اپنے گھر میں جاؤں گا, یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ہر گنہگار شخص کو جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کے کلام کے خلاف اس کی حکم عملی کی ہے, اس کے خلاف چلا ہوں, اس کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ واپس باپ کے پاس آئے اور اقرار کرے کہ خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے. اور دیکھیں کہ وہ اپنے سٹیٹس جو ہے وہ چینج کرتا ہے باپ کے سامنے. وہ اپنے آپ کو اسے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کا بیٹا کہلاؤں. He changed his status himself. وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں رہا. I'm not worthy to be called your son. He changed. لیکن باپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اس طرح سے کہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو اب آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں ہے. دولت چلی گئی, فزیکل تھنگس ہی چلی گئی, نو پرابلم. It does not mean that you are not my son. یہ باپ کا کردار ہے, یہ نظر آتا ہے. باپ ایسے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نقصان ہوا اور باپ کہے کہ بس میں نے اب اس کو مرڈر ہی کر دینا. ایسے باپ بھی ہیں. پچھلے دنوں میں لاہور واقعہ پیش آیا کہ اسے بچے نے, چھوٹا بچہ تھا, اس نے اپنے باپ کے پیسے چوری کر لیے. I think he's stolen about a couple of 100 rupees from his pocket. And he took up the stick, started beating his son, and son died. اس کے سر میں لگا and he died. گناہ کی تو سزا یہی ہے, جس میں ہم بھی خود بھی سم ٹائم عدالت کرتے ہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. That was maybe accidentally this happened. Nobody want to kill his son. But sometime when you're in anger, ایسا ہو جاتا ہے. لیکن خدا کا کردار ایسا نہیں ہے. When he's angry, he did not do anything himself. He asked other nation to do the job. وہ دوسرے لوگوں کے حوالہ کر دیتا تاکہ اس کے لوگ سیکھیں. اور جو بائبل میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیٹا جو ہے توبہ کرتا ہے, اپنے اسٹیٹس کو وہ اسٹیٹس نہیں سمجھتا کہ میں اس لائق نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں, اور باقاعدہ اقرار کرتا ہے, اس کے سامنے آ جاتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. I know what I did. I commit sin against you. مجھے
अपने मजदूरों जैसा कर ले। लेकिन बाप ने क्या किया, देखिए वो अभी दूर ही था कि उसे देख और उसके बाप को तरस आया। बाप का किरदार देखे कि अभी वो दूर ही था, अभी उसने तौबा नहीं की, अपने गुनाहों को माना नहीं, कुछ कार्य भी दूर ही था, तो बाप जो है उसको दिल में तरस आता है, तरस आया और दौड़ कर उसको गले लगा लिया। किस तरह गले लगाया जी? दौड़ कर उसको गले लगा लिया और वो से गए। And he kissed his son. He hugged him and he kissed the son. That was the love of the father. Every father loved his children. God the Father is the royal model in front of us. See how he deals with his children. So we should be the same. We should be the same. बेटे ने उसे कहा, he said to his father, आए बाप, मैं स्मरण कर तेरी नजर में गुनहगार